बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये डिमांड की गई कि मैं कुछ शख्सियात के बारे में गुफ्तगू करूं ताकि नई नस्ल जो है उनसे आगाही हासिल करे। तो आज मैंने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है वो है मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान, जो मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर भी रहे। मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान 1910 में पैदा हुए और 1967 में कत्ल कर दिए गए। कालाबाग से उनका ताल्लुक़ है, ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था और उनकी ठाट बाट जो थे उसूल परस्त आदमी थे और बड़े सख्त गिर आदमी थे। अगर देखा जाए तो 1960 से 66 तक ये मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर रहे। अच्छा, ये सियासत में आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब इन्हें देखा कि वज़ीर आला मगरबी पाकिस्तान जो इफ्तिखार हुसैन ममदूद थे और वो सिर्फ अरकान असम्बली को मिलते हैं, बाकी किसी से मिलना पसंद नहीं करते, तो फिर ये मगरबी पाकिस्तान के अरकान असम्बली में शामिल हो गए, इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत गए और फिर ये असम्बली के मेंबर भी रहे। मोहम्मद अयूब ख़ान जो सदर सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में हर सफ़ेद व स्याह के मालिक थे, वो जब मुल्क से बाहर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान को आप वज़ीर बना दीजिएगा। सिकंदर मिर्ज़ा ने उन्हें ऑफ़र दी कि आप वज़ीर बन जाए। तो मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान ने कहा कि मैं वज़ीर नहीं बनूंगा, इसलिए कि मैं जनाब स्पीकर की रट नहीं लगा सकता, ना मैं अरे गैर नसु खैर की हर बात सुन सकता हूँ कि हर एक से मैं जवाब दूँ, लिहाजा मैं ये वज़ीर नहीं बनना चाहता। वज़ीर नहीं बने। लेकिन जब अयूब ख़ान ने उनको ऑफ़र दी मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर की हैसियत से, तो उन्होंने मान लिया। क्यों? कि यहाँ वो जवाबदेह नहीं थे, जो कुछ भी था वो सब कुछ उसके ज़िम्मेदार थे। और उनकी गवर्नरी का दौर जो था वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा सुनहरा दौर है। ख़ास तौर पर अफसरान आला जितने भी थे और जितने अफसरान की जो तैनाती होती थी उसमें वो ख़ुद ना सिर्फ इंटरव्यू करते थे बल्कि उनके कागजात उनकी छानबीन भी करते थे और उनको बाकायदा देखते थे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से पढ़े हैं, किस हद तक रहे हैं, कितनी काबिलियत है, और फिर वो होता रहा। और इसीलिए वो हर महकमे पे उनकी नज़र थी और बड़ा मजबूती से उसको संभाले हुए थे। लोग पूछते थे उनसे कि मलिक साहब आपको ये ख़बरें कहाँ से मिलती हैं? तो वो कहते थे कि मेरे पास एक जिन है। और जिन क्या था? जिन ये था कि तमाम महकमों को उन्होंने हुक्म दिया हुआ था कि वो अपनी शिकायत, अपने मसाइल और अपने मामलात की उनको ज़ाती तौर पर ख़त लिख के इन्फॉर्म करें। और वो ख़त जो थे, वो खतूत जो थे, वो उनके घर के पते पे जाते थे। और सख्त गिर इतने ज़्यादा थे कि गवर्नर हाउस में उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द को आने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गवर्नर हाउस में उनके साहबजादे आए हुए थे और उन्हें कहीं जाना था, तो गवर्नर साहब के साथ ही वो साथ वाली सीट पे बैठ गए, पिछली नशिस्त पे। तो गवर्नर अमीर मोहम्मद ख़ान ने उनसे कहा कि बेटा आप अगली नशिस्त पे बैठें, ये मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी की नशिस्त है। यानी इतने हालात उनके थे कि वो उसूल पसंद थे, वो बड़े सख्त गिर थे और वो किसी चीज़ का लिहाज नहीं करते थे। अच्छा, जब उनसे ये कहा गया कि आप जो है मुख्तलिफ महकमों में मुदाखलत करते हैं और आप देखभाल करते हैं, कहते हैं मैं मुल्क व मिल्लत की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छे अफसरान की जो है पजीराई हो और जो गलत अफसरान हैं, जो काम नहीं करना जानते, उनको सलाह भी दी जाए, लिहाजा जज़ा और सज़ा का एक निज़ाम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखें हम तो उस ख़ानदान के हैं जहाँ घोड़ा और कुत्ता भी बाकायदा शजरा देख के ख़रीदा जाता है, तो हम तो किसी ऐसे वैसे को नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि फ़ौज में भी जो लोग भर्ती हो उनका भी ख्याल किया जाए, वरना मुस्तक़बिल में फ़ौज भी कमज़ोर हो जाएगी। यानी इतने सख्त गिर आदमी थे वो। जब सदर अयूब ख़ान ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई तो उनसे कहा गया कि आप फार्म फिल करें, उन्हें साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं मुस्लिम लीग को दो टुकड़ों में होता हुआ नहीं देखना चाहता, ना मैं तकसीम हूँ, ना मैं सियासी आदमी हूँ। तो सदर अयूब ने उनसे पूछा कि मलिक साहब आपने ये फार्म क्यों नहीं फिल किया? उन्होंने कहा जनाब मैं तो मुलाजिम हूँ, गवर्नर हूँ, हुकूमत का मुलाजिम हूँ, हुकूमत पाकिस्तान का, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लिहाजा मैं सियासत में आने नहीं चाहता, तो मैं क्यों आपकी मेंबरशिप लूँ? सदर अयूब चुप हो गए। लेकिन जब फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हुआ और सदर अयूब उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने मुकम्मल साथ दिया अयूब ख़ान साहब का। क्यों? कि वो अयूब ख़ान से बड़ी क़ुर्बत रखते थे और अयूब ख़ान उनका बड़ा ख्याल करते थे और उन्हें साथ दिया। ताहम जब गवर्नर अयूब साहब सियासी और गैर सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होकर कराची गए और कराची में उन्होंने मुख्तलिफ वारदातें की या
کچھ ناپسندیدہ حرکتیں کی تو صدر ایوب سے انہوں نے شکایت کی، تو ایوب خان تھوڑا سا ناراض ہوئے. لیکن جو اختلاف بڑھے وہ کہاں بڑھے، وہ جب ضمنی الیکشن کراچی میں ہو رہا تھا تو ایوب خان کے نمائندے تھے حبیب اللہ خان، اور ان کے مقابلے پہ غوث بخش بزنجو تھے. ملک امیر محمد خان نے غوث بخش بزنجو کا ساتھ دیا اور وہ جیت گئے. جب وہ جیت گئے تو ایوب خان سے دوریاں اور بڑھ گئیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ امیر محمد خان کے علاقے میں یعنی جو میاں والی ضلع میاں والی سے ایک خاتون کا اغوا ہوا. وہ خاتون تو واپس آ گئی کچھ عرصے بعد، لیکن اس سے اتنی آپس میں ان کی دوریاں ہوئیں کہ معاملات گڑبڑ ہو گئے. اور پھر جب گورنر موسیٰ خان جو ہمارے سپہ سالار تھے اور ریٹائر ہونے کے بعد گورنر مغربی پاکستان لگے، تو ان کو ایوب خان صاحب نے کہا کہ ان کی نہ صرف پروٹوکول نہیں دینا بلکہ ان کی کوئی کام بھی نہیں کرنا، ان کی بات بھی نہیں سننی. اس طرح وہ ان کا خاندان جو تھا تنزلی کا شکار ہو گیا. اب جن دنوں میں یہ گورنر رہے تھے مغربی پاکستان کے، ان دنوں میں ان کے سارے جو معاملات تھے جائیداد کے، زمینوں کے، پنچایت کے، جو علاقے کے معاملات تھے، یعنی تحصیل عیسیٰ خیل کے اور جو ضلع میاں والی کے، ڈسٹرکٹ میاں والی کے، وہ تمام جو تھے وہ ان کے صاحبزادے دیکھتے تھے، مظفر خان، نوابزادہ مظفر خان اور نوابزادہ اسد خان. لیکن ان تمام معاملات میں گورنر صاحب نے کیا کیا کہ جب ان کی جائیداد کے بٹوارے کی بات آئی تو گورنر صاحب ناراض تھے ان سے، کیونکہ جب یہ واپس گئے گورنری چھوڑ کے تو انہوں نے دیکھا کہ علاقے کے حالات میں جو ہے وہ بہت تبدیلی آ گئی ہے اور لوگ ان کے خاندان سے نالاں ہیں. یعنی نوابزادہ مظفر خان کی جو کچھ بھی سرگرمیاں تھے اس سے وہ خوش نہیں تھے اپنے بچوں کی. لہذا انہیں اعلان کیا کہ میں اپنی تمام جائیداد جو ہے بچوں کے نام لکھنے کے بجائے بلکہ میں اپنے پوتوں کے نام لکھوں گا. اس سے اختلافات مزید بڑھ گئے. اور پھر ایک دن آ گیا، وہ 26 نومبر 1967. اس دن صبح کا ٹائم تھا. گورنر صاحب جو تھے، سابق گورنر صاحب امیر محمد خان، وہ اپنے کمرے میں تھے. ان کا ملازم محمد بخش بھیگے ہوئے بادام اور گاجریں لے کے ان کے پاس گیا اور ان کو دیکھا ناشتے کے لیے. وہ ناشتہ کر رہے تھے اور ان کی عادت تھی کہ جب وہ آخری گاجر کھاتے تھے تو پھر آواز دیتے تھے محمد بخش کو، اور محمد بخش آ کے برتن اٹھا لیتا تھا. ابھی یہ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ دیکھا محمد بخش نے دیکھا کہ مظفر خان اور اسد خان دونوں جو ہے تیزی سے ان کی خوابگاہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ وہ خوابگاہ ہے جہاں ایوب خان بھی آتے تھے، جہاں ذوالفقار علی بھٹو بھی آتے تھے، جہاں خاتون اول امریکہ بھی آئی تھی، جہاں سعودی عرب کے شاہ فیصل بھی آیا کرتے تھے. یہ وہ خوابگاہ تھی، یہ وہ گھر تھا، یہ وہ جگہ تھی. وہاں دونوں صاحبزادگان کو انہوں نے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے دیکھا تو محمد بخش بھی پیچھے پیچھے چلا گیا. اس نے اندر جا کے دیکھا تو دیکھا کہ باپ بیٹوں میں تلخ کلامی ہو رہی ہے. تو محمد بخش نے جب حیرانگی کا اظہار کیا تو مظفر خان نے اسے بالوں سے گھسیٹ کے پھینکا اور انہوں نے کہا اگر تم نے منہ سے آواز نکالی تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ. اسد خان بھی وہاں ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں کہ جو پہلی گولی چلی وہ امیر محمد خان نے چلائی اور اس کے بعد 5 فائر ہوئے جو امیر محمد خان کو لگے وہ مظفر خان نے کیے اور وہ اوندے گرے ہوئے تھے. محمد خان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم نے کوئی بات کی تو پھر تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا. وہ نکل گئے وہاں سے. وہ یہ سمجھے کہ ابھی زندہ ہے، لیکن دونوں صاحبزادگان اس وقت تک اس کمرے سے باہر نہیں نکلے جب تک ان کی روح پرواز نہیں کر گئی. یہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ سیدھا تھا جائیداد کا، اختلافات کا، سب کچھ ہوا، پکڑے گئے، ہو گیا. لیکن شواہد کی نہ ہونے کی وجہ سے ملزمان کو فائدہ ہوا. اب کیا ہوا کہ یہاں اس علاقے میں پیپلز پارٹی کا دورہ تھا اور پیپلز پارٹی کا جب بات بنی تو پھر یہاں پہ مظفر خان نے جس نے بھی پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرایا اس سے مخالفت لے لی مول، بلکہ ان کو مارا اور ان کو موت کے گھاٹ بھی اتارا کئیوں کو. یہ معاملات بگڑتے گئے، لیکن سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. لہٰذا مظفر خان خود جو ہیں نوابزادہ مظفر خان وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. اب ان کا ایک سلسلہ رہا، لیکن جب 1985 میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے تو مظفر خان جو ہیں وہ الیکشن ہار گئے اور اس کے بعد 88 میں دوبارہ وہ مولانا عبدالستار خان نیازی کے مد مقابل الیکشن ہار گئے اور یوں اس فیملی کا جو تھا زوال شروع ہو گیا. تاہم 2002 سے پھر دوبارہ ان کی جو پوتی ہیں محمد خان، امیر محمد خان کی، وہ عائلہ ملک اور سمیرہ ملک، وہ دوبارہ الیکشن میں آئیں اور پھر دوبارہ یہ خاندان سیاست میں آیا. لیکن اب یہ ساری صرف داستان رہ گئی ہے.
جو علاقے کے بزرگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، وہ اس داستان کو دہراتے ہیں کہ امیر محمد خان ایک اصول پسند آدمی تھا، سخت گیر تھا، لیکن وہ امداد بھی غریبوں کی کرتا تھا، وہ لوگوں کی باتیں بھی سنتا تھا، دکھ درد بھی بانٹتا تھا، پنچایت بھی لگاتا تھا، اور لوگوں کے اشاروں سے وہ بات سمجھ جاتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور وہ ان کا معاملہ حل کر دیتا تھا۔ کوئی صدا دے نہ دے وہ مدد کر دیا کرتا تھا۔ لیکن یہ عروج و زوال کی داستان ایسا ہی ہے کہ باپ جو بڑا اصول پرست تھا، جو بڑا سخت گیر تھا، جو لوگوں کے کام آتا تھا، جو لوگوں کے فیصلے کراتا تھا، وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں اس دنیا سے چلا گیا، قتل ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ یہ داستان ہے امیر محمد خان کی، اس امیر محمد خان کی جس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ کیا ہوا، جب 1965 کی جنگ ہوئی تو امیر محمد خان جو تھے وہ پردے سے غائب ہو گئے اچانک۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ ایک جگہ جنرل شیر علی نے ہیلی کاپٹر سے دیکھا کہ کوئی سویلین جو ہے فوجیوں میں مصروف ہے، گفتگو ہے، تو انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر وہاں اتار کے دیکھا کہ یہ کون ہے، تو وہاں ملک امیر محمد خان تھے جو اپنے فوجیوں میں بسکٹ اور دوسری اشیاء تقسیم کر رہے تھے۔ اور یہ بسکٹ وہ تھے جو اپنے ان کے گھر میں بنے تھے، جس میں مطلب خصوصی طور پہ دیسی گھی استعمال کیا گیا تھا، وہ جوانوں میں بانٹ رہے تھے۔ اور ان کو ایوب خان نے کہا تھا کہ جنگ کے دنوں میں اگر آپ ملٹری ہاؤس میں منتقل ہو جائیں تو آپ وہاں چلے جائیں، لیکن امیر محمد خان نے کہا تھا کہ جنگ ہو رہی ہو، میرے جوان دشمنوں سے لڑ رہے ہوں اور میں کہیں روپوش ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتاؤں کہ جنگ کے دنوں میں اچانک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مہنگائی ہو جاتی ہے، جو چیزیں جو ہیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بازار میں جو ہے معاملات جو ہے منافع خور جو ہیں وہ اپنی منمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اچانک انہیں پتہ لگا کہ گندم کے ریٹس جو ہیں بڑھ گئے ہیں اور لوگ جو ہے منافع کما رہے ہیں۔ گورنر امیر محمد خان وہاں خود پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی مونچھ کو جتنی دیر میں تاؤ دے رہا ہوں اتنی دیر میں ریٹ واپس آ جانا چاہیے، اگر نہ آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پیغام ساری تاجر برادری کو ملا تو پھر کیا ہوا، پھر ریٹ کسی نے نہیں بڑھایا، ساری ریٹ واپس آ گئے، قیمتیں نیچے آ گئی اور معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ اور ایک اور پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک اور کام کیا کہ دربار ہاؤس، گورنر ہاؤس پنجاب میں انہوں نے تاجروں کی ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے اس میں ایک کرسی رکھی تھی اور سارے لوگ کھڑے تھے۔ گورنر صاحب آئے، وہاں آ کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے جنگ ہو رہی ہے؟ کہاں جنگ ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا کیا کردار ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ حکم کریں۔ ان کا حکم صرف ایک ہے کہ کسی قسم کی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی منافع خوری نہیں چلے گی، تمام قیمتیں ایک وقت میں رہنی چاہیے، ایک جیسی رہنی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی 19-20 ہوا تو پھر میں ہوں گا اور آپ لوگ ہوں گے، کہہ کے اٹھ کے چلے گئے۔ اور پھر وہ معاملات بالکل نہیں بگڑے، بالکل ایسے ایسے لوگ تھے کیسے۔ اب یہ صرف الف لالوی داستانیں لگتی ہیں کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوتے تھے، لیکن ہوتے تھے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے اور معاملات کو سیدھے کرے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے قومی خدمات انجام دی انہیں ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔